بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ نے آج تک بہت سارے مشاہدے سنے بھی ہیں اور دوسروں سے بھی شیئر کیے ہوں گے۔ بہت سے معجزات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں، لیکن درود پاک کی فضائل ہیں، درود پاک کے کرامات انوارات ہیں جو اس کے پڑھنے والے کو مل کے ہی رہتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسے ہی دو واقعے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو درود پاک سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ ایک یہودی کسی مسلمان کے پڑوسی تھا، اور اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اب اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ ایک طرح سے یہ دعوت دیا کرتا تھا، جو بھی اس کے ملنے والا ہوتا تھا، جو بھی آس پاس ہوتا تھا، اس کے سامنے یہ جملہ ریپیٹ کرتے اور اس کے ساتھ ہی وہ پھر اس کی دعوت بھی دے ہو جاتی تھی۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے، یعنی جو یہودی تھا اس نے ایک سازش تیار کی اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے، کیونکہ یہ اس سے بہت چڑھتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہودی تھا تو مسلمان سے اس کی نفرت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور پھر وہ جب یہ جملہ بولتا تھا تو وہ اس کو اور زیادہ دل اس کا جلتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک یہودی ہے، کافر ہے، تو اس پر یہ ریئیکٹ ہونا ہی ہے۔ یہودی نے یہ کیا کہ ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنائی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ تو مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی۔ وہ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی پھر اگلے دن واپس آ گیا اور سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ اب وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟
مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں بھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ پاک نے مجھے پریشانی سے بچا لی۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا اور پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی رو رہا تھا، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے واقعی میں درود شریف پڑھنے والے کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا، کبھی بھی ذلت کے گڑھے میں گرنے نہیں دیتا، ہمیشہ اس کو عزتوں کے تاج ہی پہنائے جاتے ہیں۔ اور مایوسی تو کبھی بھی نہیں ہوتی جب اتنا توکل، اتنا ایمان ہو کہ اللہ پاک نے درود پاک میں کیا رکھا ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے پروفیسر، یہ دوسرا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ہارٹ سرجری ہوئی اور جب مجھے ہوش آیا ڈاکٹروں نے آ کے مجھے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ کی سرجری کامیاب ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر آیا، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ وہ بھاگا، دوسرے ڈاکٹرز کو بلا کے لایا۔ میں نے پوچھا یار کیا ہوا، مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے سرجری کامیاب تھی، لیکن سرجری کے بعد کچھ خون آپ کے دل کے اوپر جم گیا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سرجری کرنی پڑے گی۔ پروفیسر کہتے ہیں مجھے جھرجھری آئی اور پھر میں نے سوچا کہ میں تو کمزور سا ہوں، پہلے بچ گیا تھا، اب نہیں بچوں گا۔ میں نے پھر کہہ دیا کہ اگر سرجری کرنی ہے تو پھر کرو۔ سارے ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں تیاری کرنے بھاگے اور میں نے پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی کہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں اتنے میں ایک نرس آئی اور میرے کان میں آ کے بولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفیسر صاحب اپنے ڈاکٹرز کی تو مان لی ہے، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، تو جو نسخہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ایک بار وہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ تو مجھے فوراً وہ حدیث یاد آئی، یعنی کہ یہ ساری بات جو تھی وہ اس نرس نے ان کے کان میں بولی تھی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مجھے فوراً وہ حدیث یاد آئی کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں جب دعا کرنے بیٹھتا ہوں تو دعا سے پہلے دعا کے آخر میں درود شریف کتنا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی، جتنا مرضی پڑھ لو۔ تو صحابی نے کہا چوتھا حصہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا حصہ اگر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 حصہ کر دوں اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اور بڑھا دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں درود شریف ہی پڑھ لوں سارا وقت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری گارنٹی ہے کہ اللہ سارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور سارے دکھ بھی دور کرے گا۔ تو میں نے ویسے ہی لیٹے لیٹے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر جب تیاری کر کے واپس آئے تو ڈاکٹر کی چیخ نکل گئی، اس کی چیخ سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ سارے ڈاکٹرز کو جمع کر لیا اور مجھے مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ بتائیے آپ نے ایسا کیا کیا کہ جو خون جمع ہوا تھا اسکرین پہ نظر آ رہا تھا وہ سارا صاف ہو گیا، نیچے آ گیا ہے۔ پھر میں نے بتایا میں نے وہ کیا جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا تھا اور گارنٹی دی تھی ہر غم و پریشانی سے نجات کے لیے۔ تو کتنا خوبصورت ہے یہ کلام، کتنا خوبصورت ورد ہے جو اللہ پاک خود کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، سوچیں دل محبت سے بھر جاتا ہے جب ہم اس جملے کو دہراتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیا پکارا ہمیں کہ اے ایمان والو۔
جبکہ ہم کتنے گناہ گار ہیں. ہمیں یہ توفیق بخشی، اور وہ بھی اتنے پروٹوکول کے ساتھ کہ اپنی سنت جو اللہ پاک خود ادا کر رہے ہیں، کہ جو کام خود کر رہے ہیں وہ ہمیں سنت کے طور پہ اللہ پاک نے عطا کر دیا کہ میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی کرو. سبحان اللہ. آپ سب کے ساتھ ایک آخری بات عرض کرتی چلوں کہ اگر کوئی کبھی ویڈیو، قول، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو سننے کے بعد بس اتنا کر لیا کریں کہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے. یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر یا آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ہو سکتی ہے. اور کتنا اچھا ہوگا نا جب آپ کے وسیلے سے کوئی درود شریف کے راستے پر لگ جائے گا. ویسے بھی یہ ہے نا کہ کبھی بھی کسی کو مشکل وقت میں دیکھو تو درود شریف پہ لگا دو. تو آج کل کتنا پریشانیوں والا دور ہے، لوگ بے روزگار ہیں، لوگ بے اولاد ہیں، کسی کے ہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اس کے بچوں کی، کسی کے ہاں جادو وغیرہ کا، نظر بد کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاں کوئی اور مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بنتی نہیں ہیں، یا پھر کوئی اور مسئلے مسائل ہیں. تو ان سب کا حل درود شریف میں موجود ہے. جس کو بھی پریشان دیکھیں خود بھی پڑھیں اور ان کو بھی دعوت دیں. آپ کی دعوت سے آپ کی زندگی بھی سنورے گی اور اس کی بھی زندگی سنورے گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.